السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بالی ووڈ فلم دی کشمیر فائلز اپنی ریلیز کے بعد سے ہی سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ایک طرف جہاں بہت سے لوگ اس فلم کو پسند کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف بہت سے لوگوں نے اس فلم پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، کئی ریاستوں نے فلم کو ٹیکس فری بھی کر دیا ہے۔ اس دوران AIMIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے بھی فلم کو لے کر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ NDTV سے بات کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا کہ لوگ فلم دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کو کیوں فروغ دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کتنی ویڈیوز پڑی ہیں جن میں کوئی سنیما ہال میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کے خلاف تقریر کر رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر کشمیر میں کشمیری پنڈت مارے گئے، 209 لوگ مارے گئے، میرے پاس پورے نام ہیں جو میں بتا سکتا ہوں، لیکن ان 1500 ہندوؤں کے لیے کون آنسو بہائے گا جو مارے گئے، جو کشمیری پنڈت نہیں تھے، جن کا تعلق ڈوگرا علاقے سے تھا۔ فلم دیکھ کر ملک کے وزیر اعظم کو کشمیری پنڈتوں کے دکھ یاد آ گئے، وہ 7 سال سے حکومت میں ہیں۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ میں نے لوک سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت آزاد انکوائری کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کتنے کشمیری پنڈتوں نے ہجرت کی اور کیوں کی؟ مجھے بتائیں کہ 16 سے 17 جنوری سے پہلے کیا ہوا؟ 7 سال کی یہ حکومت آپ نے کشمیر میں کتنے کشمیری پنڈتوں کو واپس لایا، کتنے کو پکڑا؟ نفرت کیوں پھیلا رہے ہو؟ انہوں نے الزام لگایا کہ آپ کشمیریوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اور جب نسل کشی کی بات ہو رہی ہے تو آسام کے 3.5 سے 4 ہزار مسلمانوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا مراد آباد میں کانگریس کی حکومت تھی تب پولیس نے 500 سے زیادہ مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک نہیں کیا تھا؟ یہ قتل عام نہیں تھا؟ اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ دہلی ہائی کورٹ نے شب برات کے لیے نظام الدین مرکز کی عمارت کی 4 منزلیں دوبارہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد پر تمام پابندیاں برخاست کر دی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں تبلیغی جماعت نے کووڈ-19 وبا کے درمیان مارچ 2020 میں اجتماع منعقد کیا تھا۔ کووڈ اصولوں کی مبینہ خلاف ورزی پر تب سے یہ مرکز بند تھا۔ SHO نظام الدین نے مرکز کو کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے بعض شرائط عائد کی تھی، جن میں کہا گیا تھا کہ نمازیوں کی تعداد 100 سے کم ہونی چاہیے۔ اس حد پر سوال کرتے ہوئے جسٹس منوج کمار اوہری نے کہا کہ یہ اندازے کا کام کس نے کیا ہے؟ کیا لوگوں کی تعداد پر پابندی تھی؟ پہلے کہا جاتا تھا کہ کووڈ پروٹوکول پر عمل کیا جائے، وہ ٹھیک تھا، اب فیصلہ عقیدت مندوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ حال ہی میں ایک حلف نامہ داخل کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے نظام الدین مرکز کو پوری طرح سے کھولنے کی مخالفت کی تھی۔ 11 مارچ کو ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا تھا کہ وہ اپنا موقف واضح کریں کہ اس سے نظام الدین مرکز کو پوری طرح کھولنے پر کیا اعتراض ہے۔ CPIM نے حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو امتیاز کے بغیر تعلیم کے عالمگیر حق کے لیے ایک دھکا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس اقدام سے مسلم طالبات کرناٹک کے تعلیمی اداروں سے باہر ہو جائیں گی۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے منگل کو کہا تھا کہ حجاب اسلام کا لازمی مذہبی طریقہ نہیں ہے اور تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو برقرار رکھا جائے گا۔ عدالت نے مسلم طالبات کی درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا جنہوں نے کلاس رومز میں حجاب پہننے کی اجازت طلب کی تھی۔ CPIM پولیٹ بیورو نے ایک بیان میں کہا کہ اس فیصلے کے کئی قابل اعتراض پہلو ہیں۔ یہ فیصلہ کسی امتیاز کے بغیر تعلیم کے عالمگیر حق کی خلاف ورزی ہے جس کی ضمانت ہندوستان کے قانون اور دستور نے دی ہے۔ اتر پردیش کے مراد آباد نگر نگم بلدیہ کی 7 واٹر ٹینکس یعنی پانی کی ٹانکیوں پر بھگوا پرچم تھامے گھوڑ سواروں کی تصاویر پینٹ کر دی گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کونسلر شری گل نے کہا کہ یہ ایک مخصوص فرقے کو دھمکانے کی دانستہ کوشش ہے۔ ہم میونسپل کمشنر اور ضلع مجسٹریٹ سے یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ مراد آباد کے میئر ونود اگروال نے کہا کہ ٹانکیاں گندی تھی اور پینٹ کرانا ضروری تھا، بھگوا رنگ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سماج کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اگر عوام کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اصلاح احوال کر دیں گے۔ میونسپل کمشنر کی طرف سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن بلدیہ کے ایک ملازم نے کہا کہ حکومت کے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت یکساں رنگ یعنی ہلکا گلابی استعمال کیا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ شلیندر کمار سنگھ نے کہا کہ اس مسئلے پر ابھی تک کوئی بھی ہم سے رجوع نہیں ہوا ہے، اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو ہم میئر سے بات کریں گے اور حل نکالیں گے۔ پارلیمنٹ بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں کانگریس صدر سونیا گاندھی نے لوک سبھا میں سوشل میڈیا کے بے جا استعمال اور جانبداری کا معاملہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے درخواست کی کہ ملک کی سیاست میں فیس بک اور سوشل میڈیا کی مداخلت اور اثر کو ختم کیا جائے۔ سونیا گاندھی نے لوک سبھا میں وقفے سوالات میں یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہماری جمہوریت کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر جیسی عالمی کمپنیوں کے لیڈروں، پارٹیوں اور ان کے کارکنوں کے ذریعے خاص طریقے کے سیاسی خیالات کو قائم کرنے کے لیے استعمال بڑھ رہا ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ مل کر فیس بک کے ذریعے جس جارحیت کے ساتھ سماجی ہم آہنگی کو بگاڑا جا رہا ہے وہ ہماری جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے نوجوانوں اور بزرگوں کے دماغ میں نفرت بھری جا رہی ہے، نیز فرقے وارانہ ہم آہنگی کو بھی
ختم کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح فیس بک نے حکومت کا ساتھ دیا، یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ سی پی آئی ایم جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری نے ادعا کیا ہے کہ 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد ہندوتوا طاقتوں کی جارحیت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آر ایس ایس کا مقصد ہندوستان کی تاریخ کو دوبارہ تحریر کرنا اور فرقے وارانہ انتشار کو گہرا بنانا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ادعا کیا کہ آر ایس ایس ہندوستانی تاریخ کے ایک نئے بیانیہ کے لیے جارحانہ اقدامات کر رہی ہے۔ یچوری نے کہا کہ زعفرانی بریگیڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ ہندو دیوی دیوتاؤں کی داستانوں تک محدود کر دیا جائے۔ یچوری نے حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم دی کشمیر فائلز کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کئی بی جے پی ریاستیں اس فلم کو ٹیکس فری کر رہی ہے۔ کرکٹر ہربھجن سنگھ کو راجیہ سبھا بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ خبر ہے کہ عام آدمی پارٹی نے ہربھجن کو راجیہ سبھا بھیجنے کا ذہن بنا لیا ہے۔ اسے اسپورٹس یونیورسٹی کی کمان بھی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بھگوت مان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران بھگوت مان نے اعلان کیا تھا کہ ان کے دور میں پنجاب میں کھیلوں کو بہت فروغ دیا جائے گا۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ جالندھر میں اسپورٹس یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ اب اگر کرکٹر ہربھجن سنگھ کو راجیہ سبھا بھیجا جاتا ہے اور انہیں اسپورٹس یونیورسٹی کی کمان بھی سونپی جاتی ہے تو یہ ایک بڑا پیغام سمجھا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس مہینے کے آخر تک عام آدمی پارٹی کو راجیہ سبھا کے لیے 5 سیٹیں ملنے والی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلا نام صرف ہربھجن سنگھ کا ہو سکتا ہے۔ پارٹی ہائی کمان نے ان کے نام کو گرین سگنل دے دیا ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی جلد کیا جا سکتا ہے۔ آج یعنی جمعرات کو روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا 22واں دن ہے۔ 24 فروری کو شروع ہوئی یہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ اس دوران ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ یوکرین کے میئر، جنہیں گزشتہ 5 دنوں سے روس نے قید میں رکھا ہوا تھا، چہارشنبے کی شام کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یوکرین کے جنوب مشرقی شہر میلیٹوپول کے میئر کو 5 روز قبل روسی افواج نے پکڑ لیا تھا۔ میئر کی رہائی کا اعلان خود یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یوکرین میں میئر کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے روسی صدر پوٹن کو جنگی مجرم قرار دینے پر روس برہم ہو گیا ہے۔ کرملن نے بائیڈن کے بیان کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول اور ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ چہارشنبے کو جاپان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس زلزلے کے جھٹکے معمول سے زیادہ ہیں۔ چہارشنبے کو جاپان میں ایک کے بعد دیگر 2 زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ رات 8:06 کے قریب آیا۔ اس کا مرکز جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے 297 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ جاپان میں شدید آفٹر شاکس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز سمندر سے 60 کلومیٹر نیچے تھا۔ یہ وہی خطہ ہے جو اب تک 9 شدت کے تباہ کن زلزلے اور سونامیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ تاہم چہارشنبے کو محسوس کیے گئے زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس دوران زلزلے کے جھٹکوں کے بعد جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی اندھیرا چھا گیا۔ اے ایف پی نے ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے حوالے سے بتایا کہ جاپان میں زلزلے کے بعد تقریباً 20 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہو گئے تھے اور لوگوں میں 11 سال پرانی سونامی کی دہشت دیکھنے میں آئی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل سے چہارشنبے کو ڈسچارج ہو گئے۔ شاہی ایوان نے ایک بیان میں اطلاع دی کہ شاہ سلمان کے میڈیکل ٹیسٹ کامیاب رہے۔ بتایا گیا ہے کہ خادم حرمین شریف کو علاج معالجے کے سلسلے میں کئی روز آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں 6 مئی سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز ہوگا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اس سلسلے میں نظر ثانی شدہ امتحانی شیڈول جاری کیا ہے۔ فرسٹ ایئر کے امتحانات 6 تا 23 میں اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 7 تا 24 میں تک منعقد ہوں گے۔ امتحانات کے اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک رہیں گے۔ پریکٹیکل امتحانات 23 مارچ سے 8 اپریل تک منعقد کیے جائیں گے۔ شیڈول جاری کرتے ہوئے بورڈ کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے حجاب کی پابندی سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ فورم نے فیصلے کو دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا۔ فورم کے ذمہ دار رحیم الدین انصاری، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی، مولانا محمد قبول بادشاہ قادری شتاری، مولانا قطب الدین علی چشتی، مولانا شاہ محمد جمال الرحمان، مولانا مفتی صادق محی الدین، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور دوسروں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ملک میں دستور پر عمل آوری کے پہلے دن یعنی 26 جنوری 1950 سے آج تک حجاب پر کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ دسمبر 2021 میں کرناٹک کے ایک سرکاری کالج کے پرنسپل نے باحجاب طالبات کو روکنے کی منظم سازش کی۔ ابتدا میں یہ کالج کا معاملہ تھا، لیکن سنگھ پریوار کی تنظیموں اور شرپسندوں نے اسے فرقے وارانہ رنگ دے دیا۔
مسلم طالبات کے عدالت سے رجوع ہونے کے بعد کرناٹک حکومت نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سرکاری تعلیمی اداروں میں حجاب کے استعمال پر روک لگا دی۔ فورم نے دستور کی دفعہ 15 کا حوالہ دیا اور کہا کہ دستور نے ہر شہری کو اپنی پسند کے انتخاب کا حق دیا ہے۔ مسلمانوں بالخصوص مسلم طالبات کو حصول تعلیم سے روکنے اور ان کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فورم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنے مذہبی اور تہذیبی شناخت کے تحفظ کے لیے دستور میں دیے گئے حقوق پر گامزن رہیں۔ رمضان المبارک میں مؤثر انتظامات کے سلسلے میں وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا، جس میں مختلف محکمہ جات کو ہدایت دی گئی کہ مقدس ماہ رمضان کے دوران ہر سال کی طرح اس سال بھی برقی، آبرسانی اور صحت و صفائی کے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے تعمیری مرمتی کاموں کی عاجلانہ تکمیل کی ہدایت دی گئی۔ جائزہ اجلاس میں ریاستی وزیر اینیمل ہسبینڈری سرینواس یادو، وزیر داخلہ محمد محمود علی، ایس سی کارپوریشن کے صدر نشین بنڈا پرکاش، حکومت کے مشیر اے کے خان، ارکان مقننہ امین الحسن جعفری، ریاض الحسن آفنڈی، کوثر محی الدین، معظم خان، احمد بلالہ، احمد پاشا قادری، جعفر حسین معراج، ایم گوپال، کے وینکٹیش، کمشنر پولیس سی وی آنند، پرنسپل سیکریٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم، ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہ نواز قاسم، کمشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار، ان کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال حکومت کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے رمضان گفٹ ملبوسات عید سے قبل ریاست بھر میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے کہا کہ کے سی آر کی قیادت میں تلنگانہ حکومت تمام مذاہب کے عید و تہواروں کو سرکاری طور پر منانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ رات کے اوقات میں ہوٹل اور دکانات کو کاروبار کی اجازت دیں اور جبراً بند کرنے سے گریز کریں۔ چیف منسٹر کی جانب سے معززین کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افطار اور سحر کے اوقات میں برقی کی بلا وقفہ سربراہی، مساجد کے اطراف وقفے سے کچرے کی نکاسی اور صحت و صفائی کے انتظامات کی ہدایت دی گئی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے ملازمین کو نئے صدر نشین کا بے چینی سے انتظار ہے۔ وقف بورڈ سے زیر تکمیل مسائل کے لیے متولیوں اور کمیٹیوں کی جانب سے نئے صدر نشین کے انتظار کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ملازمین کو نئے صدر نشین کا آخر بے چینی سے انتظار کیوں ہے؟ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ ملازمین 16 دن گزرنے کے باوجود فروری کی تنخواہ سے محروم ہیں۔ عام طور پر ہر ماہ کی پہلی یا دوسری تاریخ کو وقف بورڈ ملازمین کی تنخواہیں ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ 16 دن گزر گئے لیکن اکاؤنٹ میں رقم نہیں پہنچی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تنخواہوں کی اجرائی کے سلسلے میں بینک سے رقم وڈرا کرنے کے لیے صدر نشین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کو دستخط کا اختیار حاصل ہے۔ گزشتہ ماہ 23 تاریخ کو صدر نشین محمد سلیم کی میعاد ختم ہو گئی اور آخری ہفتے میں وقف بورڈ کے 4 زمروں کے ارکان کا الیکشن بھی مکمل ہو گیا۔ ملازمین کو یقین تھا کہ ارکان کے الیکشن کے فوری بعد حکومت نامزد ارکان اور صدر نشین کا تقرر کر دے گی، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ حکومت کی جانب سے صدر نشین اور نامزد ارکان کے ناموں کو خطیت دینے میں تاخیر کا خامیازہ وقف بورڈ کے 300 سے زائد ملازمین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ملازمین 2 ہفتوں سے زائد تک تنخواہ سے محروم رہے۔ کئی ملازمین کو بینکوں اور دیگر اداروں کو ماہانہ اقساط ادا کرنی باقی ہے اور بروقت عدم ادائیگی کی صورت میں پینلٹی عائد کی جاتی ہے۔ کئی ملازمین اپنے روزمرہ کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے قرض حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔